ہمارے مفتی محترم مولانا اشرف قاضی نے مجمع کی دل کی گہرائیوں کے ساتھ ترجمانی اور جاریہ کی نمائندگی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہونے والی تقریبات کی بابرکت فرمائیں، خاندانوں میں محبت پیدا فرمائیں، نتائج صالحہ مرتب فرمائیں۔ اس موقع پر مولانا نے مبارکبادی کا ایک انداز اختیار فرمایا۔ مخلصین حضرات نے کہیے کہ انہوں نے درخواست کی جائے کہ حکم دیا میرے لیے، ورنہ یہ مولانا یوسف صاحب فرماتے مہمان بھی تھے، مہمان کا میں کچھ آپ سے عرض کروں۔ میں نے یہ سوچا کہ میں بھی ہمارے یہ جو مہمانان گرامی والدین انصاریہ حیدرآباد اور جو باہر تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں مبارکبادی کے خاص انداز سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ہماری کیا رہنمائی فرمائی۔ اول تو اللہ نے ہمیں جو عظیم عطا فرمایا اس کی جامعیت اور اس کا کمال یہی ہے کہ اس نے ہر شعبے اور زندگی کے ہر موڑ کی رہنمائی تعلیمات اسلام میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو کہا گیا وہ تو معلوم جو چھوٹے کاروبار قاری عالم صاحب کی نیابت کرتے ہوئے بھائی حامد جیسے کسی نے ان کو پہلے سے کہا ہو یا یہ کہیے وہ تو خود ہی آئے تو شریفہ نکاح کے خطبے کی تلاوت کرنے لگ گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ حالانکہ ان کی اس کا ترجمہ دیکھی ہوئی ان کو معلوم تھا کہ نکاح کے موقع پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، ان کا ذہن ادھر ہی طرف پر یہ آیت کو میں پڑھوں گا۔ جس نکاح کے خطبے میں قرآن مجید کی آیات ہو، احادیث نبویہ ہو، وہ خطبے میں پیغام ہوتا، ایک میسیج۔ اول تو آپ کی پوری زندگی اور پوری تعلیمات ہی میسیج اور آپ کے پیغمبر اور رسول بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا رسول بنا کر، اور بڑے مختصر انداز میں ہمیں رہنمائی دی۔ یہ روایت جو پڑھی گئی جس کو سنن کی کتابوں میں جس کی تقریر کی، بہت سی روایات اور بھی نکاح خطبے کے موقع پر جہاں یہ تین آیتیں پڑھی جاتی ہے وہاں یہ روایت بھی اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبات خطبۃ النکاح روایات میں اس کا عنوان خطبۃ الحاجہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہر ضرورت کے موقع پر اس خطبے کو پڑھتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ ہے اس لیے کہ بعض چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں، چیزیں اولاد العوام کے قبیل سے، کچھ چیزیں اولاد الخواص کے قبیل سے، تو سمجھتے ہیں نکاح کا خطبہ خطبۃ الحاجہ کا عنوان ملتا ہے کتب احادیث۔ اور ویسے بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا نکاح کا کوئی مضمون اس میں نہیں۔ نہ دوسری آیت کے بعد پہلی آیت میں بھی اگر دیکھا جائے تو مومنین میں وہ عام کا ذکر ضرور ہے۔ اسی طرح یہ روایت پڑھی جاتی ہے رشیوں کی شعر کے ذکر کہا جاتا ہے نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ روایت کو عامةً اسی انداز سے کہا جاتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا اس طرح
حالانکہ یہ دو روایتیں الگ الگ ہیں، اس لیے ہمارے اہل علم حضرات کو آپ دیکھیں کہ جب وہ نکاح کا خطبہ کرتے ہیں تو نکاح کی سنت فرمانے کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے کہ وہ دوسرا جز ہے نکاح کے خطبے کا۔ اصل میں وہ دوسرا جز جو ہے وہ بخاری مسلم اور متفق علیہ روایات میں صحیحین میں بھی موجود ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو اس موقع کی روایت جو آپ نے اقتصاد فی العمل اور اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جہاں بیانہ روی کی جہاں تعلیم کی تین صحابی اقوال مطہرات کے پاس پہنچے، بعض روایات میں اس کی تعلیم مصنف عبدالرزاق کے اندر جو تعلیم ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست، لیکن بظاہر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اجتماع ممکن ہے۔ کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ اول من مات فی المدینہ سن ہجری 2 میں انتقال ہوا، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سن ہجری 8 میں تشریف لے آئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس تعلیم میں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے اسی طرح شان ملوک کو ذکر کرتے ہوئے جلال الدین سیوطی نے ان لوگوں کے متعلق کہ جن لوگوں نے شراب کی اور ان کو دوڑے کوڑے لگائے گئے، ان میں شان ملوک کو ذکر کرتے ہوئے حضرت عثمان بن مظعون کا ذکر فرمایا۔ علماء نے اس کو مسامحات جلالین میں شمار کیا ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے تبتل کی روایت منقول ہے، انہوں نے تو زمانے جاہلیت میں بھی شراب پی، تو اس طرح کی چیزیں ہمیشہ علم کے پیش نظر میں چیزیں بھی رہے کہ جب کوئی روایت آئے، جب کوئی شان ورود آئے، کوئی چیز آئے تو ایسے موقع پر اس کی علمی تحقیق ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف لائے، حضرات مطہرات سے پوچھا، حضرات نے فرمایا کہ آپ کا تو مشورہ ہے، روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ضرورت داعیہ کوئی آتی فوراً بندے کو مسجد میں جمع فرما کر اس چیز کی طرف متوجہ فرما، خاص انداز ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جہاں بھی آپ نے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم فرمانے لگے کہ آپ کو ابھی اس نے سب گناہ معاف، روایت میں لفظ ہے کانہم تقارنوا، پھر آپ نے فرمایا انا اخشاکم وانا اتقاکم وانا اعلمکم، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ یہ ویسے ہی جیسے ہم اور آپ دعویٰ کر لیا کرتے ہیں، باقی دعویٰ بھی ایسے ہوا کرتے ہیں تو مبنی پر حقیقت امت کے اندر پیغمبر سے زیادہ کسی میں خشیت نہیں ہوتی۔ ہم نے ایسے کہا، آپ نے دیکھا ہوگا عبید اللہ بن مسعود کہیں کہیں کہتے ہیں سنوہر بطور تحریف کی نعمت، مجھے شامل علی رحمہ فرماتے ہیں مقام محمود دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، میری دعا کے ذریعے جو مقام محمود مل گیا۔ اگر جو وہاں یہی ہے یہ آپ کا مکاشفہ اور ایک روایت
تو میں یہ عرض کر رہا تھا جیسے فتح الملک میں بھی جاگے آپ دیکھیں گے کہ حضرت مولانا شفیق احمد عثمانی فرماتے ہمارے شیخ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں 200 سال پہلے ہوتا تو علم لغت میں میرا بھی قول ہوتا اور یہ ایسا یعنی مبنی پر حقیقت اور یہ امت میں سب سے زیادہ ظاہر وہ افراد امت سے زیادہ حیثیت اور جیسے اسی انداز کا دعویٰ ہو تو موسیٰ علیہ السلام کا لیکن وہ لہجے پر تبدیل بارہ یہ کرنا تھا کہ انہوں نے آگے کا کام سفار ہوا گویا انہوں نے کب سمجھا آپ نے جس کی طرف توجہ دلائی اور پھر آپ نے فرمایا یہ میری سنت ہے میرا طریقہ ہے کیا میں اعمال میں اعتدال پھر فرمایا آپ نے یہ لفظ تو ضرور ہے لیکن وہاں انکار سنتی ہے اور اب آپ مجھے جہاں لفظ سنت اور حدیث کے درمیان جو فرق ہے وہ تو واضح ہے لیکن یہ یاد ہے جب میں ایک بہت بڑے موجود کا یاد گزر رہا تھا اور میں نے کہا یہ دلی کتاب سننا کتاب بہت اچھا نام رکھا اور وجہ یہ کہ احادیث کے بعد میں جہاں تمسک اور عمل کا ذکر آتا ہے وہاں سنت کا لفظ آتا ہے اور جہاں حفظ کا ذکر آتا ہے وہاں حدیث کا لفظ آتا ہے تو احادیث کا حفظ ہوتا ہے اور سنت کا تمسک ہوتا ہے علیہ سے سنتی و سنت خلفاء الراشدین اور احادیث میں یہ ہے کہ آپ نے 40 حدیثیں یاد کر معلوم ہوا سنت کے اندر وہ عموم ہے کہ جس میں گویا عمل کی طرف ترغیب ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کلیے کو یاد کر لینے کے بعد بہت سے وہ اعتراضات وہ الگ ہو جائیں گے کہ جو آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ آپ کا عقل حدیث کے خلاف ہوتا ہے حدیث کے خلاف ہونا اور ہوتا ہے سنت کے خلاف اور احادیث کو ہم جامدہ بابا کہتے ہیں بیان جواب کے لیے ہے کبھی ہم کہتے ہیں کہ آپ کی خصوصیت ہے وغیرہ وغیرہ بہت سی احادیث کے بعد میں ہمارا بھی جواب ہے علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے میری سنت سے اعراض فرمایا جب میں رقم مقدر کرنا چاہوں کہ یہاں سنت کا مطلب یہ ہے کہ اعراض کرنے کا یعنی سنت سے اعراض بوجہ سنت کرے فلن کریں ورنہ بڑا مثال ہو جائے گا کہ نکاح کی سنت ومن رغب عن سنتی فلیس منی علامہ عبد الفتاح ابو الدرداء نے تو مستقلا 64 علماء پر مشتمل العلماء الرضا الذین عاصروا العلم علی الزواج کے نام کی کتاب تعریف فرمائی مولانا فرماتے ہیں اس میں اس کا اضافہ گنجائش ہے میں آج نہیں کر رہا تھا اتفاق سے کوئی کتاب سے حاصل نہیں اور ابھی سامنے والا مکتبہ جو ہے وہ ٹوٹا نہیں تھا اور اگر کہیں سے تکلیف لے جا رہے مجھے آپ نے یہ کرنا تھا کہ ہوتا اعراض بوجہ سنت یعنی بحیثیت سنت کے اعراض کرنا جبھی تو علماء نے یہ جو جزیات پیش کیے کہ نکاح بعض حالات کے اندر جو ہے وہ سنت ہے بعض حالات بعض جو ہے بعض حالات کی مستحب کیا مطلب مستحب ہوگا نکاح کی سنت تھی اگر فقط سنت کو ترک کیا جائے تو پڑھ ہی نہیں بلکہ اس وعید کو اگر اس پر محفوظ کیا جائے تو نکاح ہر حال کے بعد ہونا چاہیے تمہاری ہوا نکاح سنتی یعنی سمجھ رہے سنتی فلن سنتی فقط اس لیے اعراض کرے کہ سنت سمجھتے ہوئے کہ مجھے اس سنت پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور میں جو آپ کی سنت پر عمل کروں اس اعراض کے اوپر کہا جائے گا بڑی سنت ضرورت کوئی مجبوری نہیں ہمارے یہاں سے زیادہ انتقال نہیں ہوگا جن حضرات نے سوال کہ یہاں تو نکاح ہر حال سے پوچھتا ہے اندر توقان بھی پوچھتا ہے تو
وہاں بات سال ہو جائے گا اس روایت میں، لیکن نکاح فرق کیسے کیا؟ یعنی ان کے یہاں تو جو ہے مستحب ہے، تو یہ روایت تو وجوب کی دلیل ہونی چاہیے. اس سے یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ اصل میں فرق مناسب ہے یہاں پر وہ یہی ہے کہ احناف کے یہاں واجب کا درجہ اس وقت ہے جب کہ ضرورت شدیدہ ہو، یا یہ کہ اس وقت کا ہے کہ جب کہ کوئی آدمی گناہ میں مبتلا ہو. لیکن پھر بھی احناف نے تخلیق عبادات کے مقابل میں ترجیح دی ہے نکاح کو کہ اس سے معاشرت اور معاملات قربان جائیے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دقت نظر کے اوپر کہ عبادات جو ہے اس کا ایک مرتبہ ہے، پھر مرتبہ معاملات کا اور پھر مرتبہ معاشرت کا، یہ ہم ترتیب سے بیان کرتے ہیں. لیکن افادیت کے اعتبار سے اور اہمیت کے اعتبار سے معاشرت مقدم بعد معاملات، اور پھر وہاں بات عبادات کو کہتے ہی نہیں کہ حقوق اللہ یہ معاشرت کے بعد میں، اس لیے کہ معاشرت میں یہ جو ہے معاشرت جو ہے جس کے اندر اجتماعی نفع کے ساتھ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، اور اسی طریقے سے جو ہے مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عزت کی حفاظت معاشرت کے اور معاملات اور معاملات کے مقابلے میں یعنی عبادات کا معنی معاملات. امام ناصرانی میں اللہ کی نظر پر یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا اشراق کا مطلب ہو گیا اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ حفظان صحت کے لیے تفریح کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کہ تفریح افضل ہے اس کے مقابلے. ایسا کون کہہ سکتا ہے جس شخص کی نظر پوری شریعت کے اوپر، شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کی جامعیت، جس کی وجہ سے اس کو جامع الدین کہا جاتا ہے. ہم لوگ آپس میں مراحل کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن یہاں ضرورت اس بات کی کہ معاشرت اور معاملات کو بہت ہی زیادہ اس طرف توجہ کی ضرورت ہے. حضرت نے فرمایا کرتے کہ انصاف کرنا ہو میرے یہاں، ورنہ مجھے آپ کو بات رکھو کیا چیز اکثر کے بعد میں تعلیم ہوتی ہے. حضرت علیہ رحمان تو جو ہے ایسے ایسے کہ ہماری نظر اس طرف نہیں جاتی. مثال کے طور پر میں مولانا کو پوچھ رہا تھا، یہ جب میرے سامنے جب یہ آیا تو میں نے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے؟ وکیل حاجی عبدال یوسف بھوٹا تھا. اس کے کہا کیونکہ یہاں عوام کا مجمع ہے، ایسے موقع پر وہ کہاں نے یہ لکھا ہے کہ والد اگر موجود ہے تو وکیل والد کو بننا چاہیے اور چچا اور ماموں کو باوجود لڑکی سے باہر ہونے کا تعلق ہے. لیکن چچا اور ماموں کا اس لڑکی کو اجازت کے وقت اس نظر سے دیکھنا کہ یہ میرے لڑکی کے لائق تھی کہ نہیں، فرمایا مل جائے. یہ نظر کی معاملہ حامی نہ اللہ ہوا. یہ ضرورت اس بات کی کہ ان چیزوں کی طرف جس معاشرت کو آپ دکھا رہے ہیں، جس تصور کو آپ نے بتایا، اس میں بڑی جامعی بات کر رہی تھی. اصل میں کوئی آپ سے کہا تھا کہ یہ روایت جو عام طور پر خطبے میں پڑھی جاتی ہے یہ اس طرح محفوظ نہیں ہے. علامہ ابو القاسم کی آپ نے نہیں بتایا، اس کو ضرور ذکر کیا ہے. حافظ ابن حجر نے تلخیص الحدیث کے اندر اس روایت کو ذکر کیا، لیکن وہاں لفظ ہے ان نکاح سنت. ابن ماجہ میں یہ روایت ہے کہ وہاں لفظ ہے ان نکاح سنت ومن لم یعمل علی سنت. اور پھر اس کے بعد اس کا کلام مجھے بیان کو ایک راوی انسان کے محمود جس پر کلام کیا ہے، میں یاد کر رہا تھا کہ اگر اس کو جزو خطبہ بنا دیا جائے تو بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جو لوگ کسی آزاد کی وجہ سے نکاح نہیں کر پاتے تو ترک واجب و سنت سے اعراض نہ کرنا ہے. اس لیے یہ
یہ جو روایت ہے یہ نکاح کے مسئلے کا جز نہیں ہے، اور جہاں تک تعلق ہے جن حضرات نے نکاح واجب قرار دیا ہے وہ تو حالات اور ضروریات کی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، تمام انبیاء کی سنتیں نہیں بلکہ کہا گیا اور باقی جسم اور روح کی پاکیزگی کے لیے بڑا اچھا انداز، بڑی جامعیت کے ساتھ اور مشاءاللہ صوفیاء کی جماعت موجود ہے، جیسے نقشبندی سلسلے میں تخلیہ مقدم، اس میں چشتیہ کے یہاں تخلیہ مقدم، اور جو ہے وہ نقشبندی سلسلے میں تحلیہ، یہاں جب کہا جا رہا ہے نکاح تو نکاح میں تخلیہ ہے، اور اس کے بعد اور حیا جو ہے اس سے تحلیہ، اور سوا کی تخلیہ ہے، اور سوا کے بعد جو کہا جا رہا ہے تعصب اس میں تحلیہ، اور یہ موٹی سی بات ہے، اس سے پہلے آپ کپڑا کو صاف کرتے ہیں اور کپڑے کو صاف کرنے کے بعد ہی کوئی عطر لگاتے ہیں، تو اخلاق رضیلہ کو صاف کر دینے کے بعد اور سب سے بڑا رضیلہ جس کو عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر تکبر جو حجاب اکبر بنا ہوا رہتا ہے ہمارے لیے، ہمارے معاملات کی، اسی لیے علماء نے یہ کہا کہ توازن کو پیدا ہوتی ہے، علماء نے جو ذکر کیا وہ اسی کی عبادت کا جب ذوق ہوتا ہے اس سے توازن کو پیدا ہوتا ہے۔ مجھے آپ یہ کرنا تھا کہ بڑی جامعیت کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی سنتوں کو ذکر کیا، اور یہ تو آپ کر چکے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق رسول و نبی من الصالحین کو کہا گیا، وہاں بڑی توضیحات ہے کہ وہ تو رغبت کے باوجود نکاح کا نہ کرنا، ورنہ بعض لوگوں نے جو یہ کہا کہ وہاں جو ہے خود گویا ایک قسم کا موت تھا، اور انبیاء کرام کے اندر اور انبیاء علیہ السلام کی کوئی جسمانی مرض نہیں ہوتا، تو پوری روایت بڑی جامعیت کے ساتھ انقیاد کی قیمت کی طرح کہا۔ میں آج یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام ایک ایسا عظیم دین عطا فرمایا جس میں معاملات، معاشرت، جس میں معیشت، نکاح کی تقریب کے اندر بھی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایک چیز کو جمع کر دیا، یا تو لڑکی کا علم ہو گیا بہت ساری لڑکیوں میں، اور پھر اس میں سے ایک لڑکی کا انتخاب ہوگا، تو بڑے اچھے انداز کے اندر ایک موٹی سی مثال کو سمجھایا کہ ایک ہے لڑکی کو جاننا، ایک ہے پہچاننا، اور پہچاننے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ پہچاننے کے بعد اس تک پہنچنا، تو گویا اللہ تعالیٰ کی وسائل کے لیے، اللہ تعالیٰ پہنچنے کے لیے جو مراحل پیش کیے گئے وہاں شریعت کو کتنی اہمیت حاصل ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اگر آپ نے شریعت کو میں مشغول ہونے کی طریقت سے مشغول ہونے کی وجہ سے شریعت اگر پوچھ رہی ہو تو کہا جا رہا ہے اس حقیقت مطلوب شریعت کی حیثیت دودھ، گھی کا وجود بغیر دودھ کے ہوگا ہی نہیں، گھی کے لیے دودھ کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے محترم کتنی محبت اور کتنی اندر کی طرف کی، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اس لیے ہمیں شریعت کا اتنا لحاظ کرنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ نتیجہ ذہن میں آیا کہ یہ جماعت جس کی کتنی رہی ہے، بعض حضرات کو معلوم کہا، لیکن ایک شخص کے بدن کی اگر بدبو آ رہی ہے، شریعت کا معاشرت کی تعلیم سے بھی ہوئی دیتی ہے کہ اس حالت سے جماعت کو شریک ہونے کی ہونے کا اس کی یہ ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے اور اس پر کے مراحل کے ساتھ اوپر کے مراحل میں جانے کی میں آپ یہ کہہ رہا تھا کہ وکیل کی تعلیم میں ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی، بلکہ یہی نہیں ایک اور چیز کی طرف سے ذہن منتقل ہوا،
کہ گواہ ہے مولانا ابراہیم صاحب مالوی. سب سے پہلے تو مفتی صاحب کو پوچھنا پڑے گا دارالاسلام میں کہ اتنے بڑے مجمع کو جب آپ گواہ بنا رہے ہیں تو کتابوں میں ہو جائے. شہادت کی ضرورت ہی نہیں, یہ سب گواہی گواہ ہے. اور فرض اگر شہادت کی ضرورت ہو تو کس اہتمام کی ضرورت نہیں کہ لڑکی والوں کا ایک آدمی آ جائے. اس لیے کہ جب چچا اور بھتیجے کو, جب ماموں اور چچا کو وکیل بننے کو پسند نہیں کر رہی ہے تو اجازت یہ کہ وقت غیر محرم مانگنے غیر محرم مانگنے کو جائے. اس لیے ایسے موقع پر یہی کہا جا رہا کہ ضرورت اس بات کی ہے لڑکی والے ہی گواہ جس کا محرمیت کا تعلق, اس اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں. انتظار کیا جاتا ہے ہمارے علاقوں میں کہ ایک لڑکے والے کا آدمی اور ایک لڑکی والے کا آدمی گواہ ہونا چاہیے. شہادت کی ضرورت تو اس وقت کبھی ضرورت کے موقع پر پڑتی ہے. ادا کے لیے نکاح کی ملاقات کے لیے تو اس کے بعد یہ ہو جائے. پھر جہاں تک تعلق ہے اس کے بعد جو ہمارے سامنے لفظ ہے وہ مہر ہونے والے. بغیر مہر یہ شرط لگائی جائے کہ مہر ادا نہیں کروں گا جب بھی مہر والی ہو گئی. ماشاء اللہ بڑی خراب دلی کے ساتھ آدمی کو چاہیے اپنی کتاب جو ہے مہر لینا چاہیے. اور مولانا نے اپنی پوری فراخ دلی کا ثبوت پیش کیا ہے. لیکن عام طور ہم یہ دیکھتے ہیں بلکہ ہم جہاں جاتے ہیں مہر پنچ مقرر کرتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ 1200 روپئے 1000 روپئے مہر مقرر. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مہر کی تعریف کے لیے مجلس لگائی, ایک عورت کبھی بھی کہا کہ یہ مجلس کیا اور زمانے میں اس کی اجازت قرآن میں نہیں. اور آیت شریفہ پڑھی وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, جس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق ہو جائے اور بعد میں جو ہے تو کہا اگر کہ تم نے ڈھیر کا ڈھیر سے دیا تو لینے کی اجازت نہیں. معلوم ہوا کہ مہر میں ڈھیر کا ڈھیر دینا چاہیے. اسی وقت مجلس برخاست کر دی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تو کسی پنچ کا مہر مقرر کر اور یہ کہنا کہ 1200 روپئے اس میں بڑی ہم تنگی ہو جاتی ہے. بعض مرتبہ ٹھیک ہے مسالے ہوتے ہیں لیکن جس سیاست کو شریعت سمجھتی وہ ہماری اور آپ کی سیاست سمجھی نہیں تھی. اس لیے ہمیں تو شریعت ہی کی سیاست پر عمل کرنا ہوتا. عقل میں مہر کل جو بتایا گیا چاندی میں بھی اور سونا کم ہوا تو اس زمانے کے اعتبار سے عقل میں مہر سے ہم 500 جس کی طاقت نہیں ہے کوئی قرض لینے کی ضرورت کی 500 روپئے میں ملتا ہو. ہمارے راجا تعلیم کو اتنا اہتمام فرماتے. حضرت مدنی کو نکاح نہیں پڑھا, حضرت مفتی محمود الحسن صاحب کی نکاح پڑھا ہے میرے پاس. ہدایت مطلب مولانا حسن صاحب بھی جب نکاح پڑھانے کے لیے آئے کہنے لگے بھائی میرے پاس نہیں ہوگا نکاح پڑھانے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ایسی جگہ پر ہی ان چیزوں کو کہ جس جگہ پر ان کو وہاں حالات چاہیے. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا سایہ ہے اور آخری ضرورت میں دے اس کے باوجود اس کی بڑی مہر کا دینا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکی کی اور یہاں اس سے تو عورت کا مقام بڑھ رہا کہ اسلام جو عورت اسلام میں عورت کا مقام اور عورت کو مغلوب قرار دیا گیا, یہ جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مہر تو جب آپ اتنی اہمیت کے ساتھ بڑی مقدار میں دیں گے بشرطے کہ دینے کی نیت ہو, دینے کی کتاب ہو, کسی سے قرض لینے کی ضرورت ہو, تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی 15 لاکھ 15 لاکھ اور جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ نصیبہ کا نکاح جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ کے حساب سے
اجل ہمشا کے بادشاہ نجاشی نے آزاد کیا تھا، مجھے تو یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ مہر کی بات نہیں، اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو استطاعت اور جو حیثیت عطا کی ہے اس حیثیت سے مہر دینا چاہیے۔ ہم لوگ اس مہر میں اتنے بدنام ہو گئے اس علاقے میں، کبھی ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارا ارادہ ہے پورا لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کا، تو کہا معلوم ہوتا ہے اس صاحب کی عقیدہ ہے، تو کہا کہ بہت مشکل ہے، مولانا صاحب کو بہت مہر ہے۔ سمجھ میں آیا، حالانکہ اس میں مہر لینے کی کوئی بات نہیں ہو، وہ فقط اس لیے پیغام نہیں لے رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا، مجھے اس کی عقیدہ ہے، مجھے تو یہاں آ کے کرنا ہے کہ یہاں مہر کی حیثیت بتائی جائے، اور یہ بھی کہا جا رہا کہ جو فرض آدمی کو نہ لینے کی ضرورت پڑے، اور آدمی کی کتاب حیثیت پارا، یہ مفتی قانون صاحب کے دار کے ساتھ جو ہونا سب لکھتے رہتے ہیں، تو وہ وہاں سے توجہ ڈال رہے ہیں کہ جو ہے مسائل کے مطابق اشارہ کیا جائے، ہم سب کے لیے مسرت اور خوشی کی بات ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس نظام جیسے کہ کسی جو ہے، مجھے تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ مولانا کا بھتیجا ہے، میرا الحمدللہ بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے، اور مولانا ابراہیم صاحب جو ہے ان کے بھتیجے کا نکاح ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ آج جس کو خوشی ہے تو دادا جو ہے ان کو خوشی ہے۔ اور مجھے اس بات کو کہنے کی اجازت دیجیے، یہ پورا باغ اور یہ پوری جو فضائیں یہ اصل میں ماں باپ کی اور خاندان کی اور افراد کی اور بڑوں کی زندگی کا اثر ہے۔ یہ نسبت کہاں سے آ گئی؟ حافظ سید صاحب کہاں سے ہو گئے؟ مولانا مفتی احمد صاحب کیسے ہو گئے؟ مولانا ابراہیم کیسے ہو گئے؟ یہ کیا چیز ہے؟ ہم نہیں سمجھ پاتے۔ یہ وہی بھولے بھالے لوگ جن کی وجہ سے الحمدللہ دنیا موجود ہے، اور دنیا اس وقت تک رہے گی جب تک کہ دین رہے گا، جب تک کہ حق رہے گا۔ معلوم ہوا حق کے بقا کے لیے ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ شریعت کو تقدیر اور دونوں طرف ماشاءاللہ دیندار لوگ ہیں۔ لہٰذا دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ہمارے حاجی داؤد صاحب ان کی غالباً بھتیجی ہے میرے خیال سے، اور اسی طریقے سے بھوٹا فیملی کی بھتیجی ہے۔ چاروں طرف اللہ پاک نے جو ہے داؤد جمع فرمایا، اور ہمارا بیٹا ہم کل آئے اور یہ کہنے لگا میرا جی چاہ رہا ہے یہاں نکاح ہو، یعنی کبھی مجلس میں کچھ لوگوں کو تو یہاں معلوم ہی نہیں، مولانا موسیٰ صاحب کو بھی نہیں اس کے بعد کی بات ہے، یعنی بچوں کے لوگ نکاح کی مجلس کیا ہے قرآن مجید کی بات۔ اور میں پوچھتا ہوں اس سے زیادہ پاکیزہ اولاد کس کی ہو، اس سے زیادہ پاکیزہ مجمع کون سا ہوگا جن کو اپنا اساتذہ کا نکاح جس کی سب کی خوشی ہوگی، اور جس کی دعاؤں جس سے دلوں سے دعائیں نکل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح برکت قوت عطا فرمائیں، خاندانوں میں محبت پیدا فرمائیں، اور رائے یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں خوشی اور بڑوں کو ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، جب تک ہمارا معاشرہ، ہمارا معاملہ، ہماری عبادتیں، ہماری شریعت، ہماری طریقتیں درست نہیں ہوگی، ہم کسی کو گھر سے نہیں دے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اصل تربیت کرنے والی ذات سکھاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی تربیت فرمائیں، اور ان کے ماں باپ کے لیے مبارکبادی ہے، پہلے خانہ کے لیے، کئی دعوت نوا کے لیے، اساتذہ نوا کے لیے، اور ظاہر جس شخص میں جو شادی دار مولانا کی دوڑتے دوڑتے چلے کہ ہم مولانا کی ہتیا کرنا چاہتے، تو میں نے کہا میں نے غور سے لفافہ نکالا اور میں نے ان کو کہا، تو میں نے پوچھا کس طرح کا 5,000 ہو گئے؟ میں نے کہا نہیں بہت زیادہ نہیں، 10,000 دے دو، 10,000 دے دو۔ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ کتنی خوشی ہوتی جہاں ہندوستان کے بیٹے کا جس شخص نے اتنے دنوں نہ رات دیکھا نہ دن، صبح اٹھ رہے ہیں نہ کبھی گھڑی دیکھی، ظاہر دوسروں کی اولاد میں جس کی تربیت اور تعلیم کی اتنی محنت کی، اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ
مکان رات کو دیا اور جس طرح کی مدد کی جائے گی ہم نسلوں کو کپڑا پہنائیں گے تو اللہ ہماری نسلوں کو کپڑا پہنائیں گے، اور اگر ہم دوسروں کے لیے تعلیم اور تربیت کا ذریعہ بنیں گے تو اللہ ہماری نسلوں کے علماء رحمان پیدا کرنا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات خاص کر کے ہمارا کا تھا کہ ان کے دلوں میں یہ جذبہ رہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دین پڑھائیں۔ آج ایک بڑا المیہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو بجائے دین پڑھانے سے دنیا کی طرف سے سمجھنے کا اور گویا یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے باپ نے غلطی کی کہ مجھے آدمی بنایا تو اپنے اولادوں کو دوسرے ماحول کی طرف لے جاؤ۔ ڈاکٹر اور وکیل لوگ ہمارے یہاں سے بچہ پڑھ رہا ہے، پورے خاندان کے تمام افراد وکیل ہیں اور جو ہے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور آج ان تمام اولادوں کو انہوں نے دین کے اندر دیا۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ کمی اس لیے پیش آئی کہ ہمارے ماں باپ جو تھے وہ بولے تھے تو وہ براہ راست اللہ کو مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں علماء دے دی، اور ہمیں اپنی تعلیم پر اتکا ہو گیا، ہمیں اپنے ماحول اور اپنی تربیت پر کہ میں مجمع میں اتنے سارے مدرسے کے طلباء کی تربیت کرتا ہوں تو میں اپنی تربیت اپنی اولاد کی نہیں کر پاؤں گا، تو میری نظر جب انداز میں آ گئی تو آج میں معلوم ہو گیا۔ تو حقیقت میں آدمی معلوم اس لیے ہوتا کہ وہ سمجھتا ہے اپنی ہوشیاری کو بنیاد بنا، ورنہ اس میں دین میں کیا کریں گے؟ ہمیں تو اس بات پر خواہاں ہونا چاہیے۔ اس لیے ضرورت ہے طلبہ عظیم اللہ پاک نے ہمیں جو دولت عطا فرمائی یہ بادشاہوں کی سزا ہے، لیکن ضرورت ہے جب تک درجے عشق کے درجے کا تعلق نہیں ہوگا اپنے مشاغل کے ساتھ اس وقت کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے معلوم نہیں بات جو ہے گروہ کے سامنے میں کہتا رہا اور ہے انداز میں اپنی خاص مجھے خوشی کی کیفیت کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کسی نے فرمایا حضرت کیوں رو رہے تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے میرا نام دیا ہے آمد و سلمان، تو خوشی میں بھی رونا آیا کرتا ہے۔ اسی کیفیت کے ساتھ یہ میسج آپ تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمت قرآن کریم کی، نعمت حفظ کی، نعمت دین کی، اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کی اور نعمتوں کی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعمتوں کا جب شکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا اللہم اجعلنا یہ ہمارا وظیفہ ہو اور یہی ہمارے اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ چلتے پھرتے جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بنا پاتے ہیں۔ بہرحال ان کلمات پر میں مبارکبادی جیسا کہ میں نے عرض کیا خاص انداز سے مبارکبادی ان گویا فرامین عالیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی تعلیمات کی کو بقا کی بقا ہے پناہ یہی ہے، وہ گویا کہ حضرات کی خدمت بطور ذریعے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے یہ دو دلہا ہے ان میں سے ایک تو دلہا مالوی مولانا محمد سعید جناب مولانا موسیٰ صاحب اور ان کے وکیل ہیں حاجی عبداللہ یوسف بھوٹا صاحب، آپ بیٹی میں اجازت دیجیے، اور دوسرے جو ہے اس کے وکیل ہیں ایوب عبداللہ ولی صاحب، بیٹی نے اجازت دی ہے تو نکاح پڑھائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرء الصالح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين النكاح والتعاطف والسواك والحياء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة بأربع لحسبها ومالها ولجمالها فاظفر بذات الدين ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مولانا محمد سید بن مولانا مصطفیٰ مالوی صاحب، میں نے جناب حاجی عبدالعزیز یوسف بھٹا صاحب کی وکالت سے مخصوص شاہدین مولانا ابراہیم مالوی عالی سلیمان صاحب مالوی کی شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو بعوض 5,000 روپے کے مہر نقد کر کے صالحہ حاجی ابراہیم بھٹا کو آپ کی نکاح میں عورت بنا کر دیا. آپ نے قبول کیا؟ دوسرے دلہا مولانا محمد حنیف مقصود مولوی صاحب، ان کا نکاح جناب ایوب عبداللہ ولی صاحب کی وکالت سے جو بیٹی کی اجازت لے کر آئے ہیں وہ مخصوص شاہدین جناب یونس اسماعیل جانی والا جناب یوسف محمد کافی صاحب کی شہادت سے حاضرین مجلس کی روح بعوض 13,051 روپے مہر کے فاطمہ لہمی شبیر پٹیل کو آپ کے نکاح میں عورت بنا کر دیا. آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما مولا حالنا مولا تیرا کرم اور احسان ہے کہ تم نے نعمتیں اور نسبتیں عطا فرمائی. مولا تیرا احسان ہے کہ تم نے شریعت اور طریقت اور طریقت عطا فرمائی. مولا کریم کو ہمیں معرفت اور حقیقت کی عطا فرما دے. مولا اس کی نسبت عطا فرما، تیرا تعلق عطا فرما. مولا کریم نے شریعت عطا فرمائی اس کا کچھ پابند بنا دے اور مولا کریم طریقت کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو. مولا نے جو نسبتیں قائم ہوئی اور بیٹے مولا جن دلہنوں کے ساتھ ان کے نکاح ہوئے ان کی برکت عطا فرما، خاندانوں میں محبت پیدا فرما، نتائج صالحہ مرتب فرما. مولا ان کے ماں باپ کے آنکھوں کو تنویر فرما اور ہمارے بیٹے طبیعت کے دادا جان اور دادی جان کے امور میں مولا ان کی برکت عطا فرما اور عافیت کے ساتھ ان کا سایہ اولادوں کے اوپر واقعیت اور دعاؤں کا دروازہ مولا ہمارے ماں باپ کا کھلا رکھے. مولا کریم تیرا احسان کہ تو نے ہمیں زندار ماں باپ فرمائے. مولا کریم کو ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی قبروں کو نور جو بغیر حیات ہے ان کی عمروں میں برکت. مولا کریم ہر نعمت کا بدل ہو سکتا ہے لیکن ماں باپ کی نعمت کا بدل نہیں. مولا اپنے ماں باپ کی محبت عطا فرما، ماں باپ کی عظمت عطا فرما، ماں باپ کی تعلق عطا فرما. مولا ہمارے ماں باپ جو مولا کریم پر دور ہو چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما اور مولا ہماری محنتوں کو
مولا کریم ہمارے ان مشاغل کو جو دینی مشاغل ہیں ان کے لیے کچھ صدقہ جاریہ بنے. مولا کریم زندہ کے لیے بھی مردہ کے لیے بھی مولا کریم ہر ایک کے لیے اور ہم سب کے لیے مولا ہماری اس کے واسطے مولا کریم کو صدقہ جاریہ بنے. مولا تیرا رحم ہے, تیرا احسان ہے کہ تو نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے. مولا ہم نہ تیری مولا کریم معرفت کا حق ادا کر سکے, نہ تیری عبادت کا حق ادا کر سکے. مولا کریم نہ ہم کی طلبات کی تربیت کا حق ادا کر سکے. مولا اصل صورت میں تیری ذات ہے. مولا جو ہماری تربیت فرما, ہماری اولادوں کی تربیت فرما, ہمارے تلامذہ کی تربیت فرما, ہمارے طلبہ عزیز کی تربیت فرما, اور مولا ہماری تربیت کرنے والے محنت کرنے والے ان اساتذہ کرام کی عمروں میں برکت عطا فرما, بہترین وجہ عطا فرما, ان کی نسلوں میں علماء رحمان پیدا فرما, ان کی نسلوں میں علماء زندگی اور دین کے دعات پیدا فرما. مولا حاضر نسلی کی جاری مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کو مانگا ہے وہ عطا فرما, جن برائیوں سے پناہ چاہیے تمام برائیوں سے پناہ فرما. ہماری دعوت کی حفاظت کرنا, عالم اسلام کی حفاظت کرنا, مسلمان عالم کی حفاظت کرنا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور آپ کو سوال آپ ادھر آ جائیں.